السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کل ہم لوگوں نے کافیۃ النحو کا مقدمہ شروع کیا تھا، یعنی پچھلے سبق میں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ مقدمہ 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل لفظ اور اس کے اقسام کے بیان میں تھی، اس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اور دوسری فصل کلمہ اور اس کے اقسام کے بیان میں ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں یہ آپ حضرات کل جان چکے ہیں۔ فصل اول کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے لفظ سے بحث کی، پھر لفظ کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک مستعمل ایک مہمل۔ مستعمل ہی کو موضوع کہتے ہیں۔ پھر موضوع کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ لفظ مفرد ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، آج اسی سے بحث ہوگی۔ دیکھیے، اب لفظ کلمہ کی یہاں پہ اصطلاح کے اعتبار سے تعریف کریں گے، اس کے بعد لغت کے اعتبار سے بتائیں گے کہ کلمہ کن کن معنی پر بولا جاتا ہے۔ تو اصطلاح کے اعتبار سے پہلے تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الکلمۃ فی الاصطلاح ہی اللفظ المفرد الدال علی معنی بالوضع ککتاب ومدرسۃ۔ اصطلاح میں کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو کسی ایک معنی پر وضع کے اعتبار سے دلالت کرے۔ وضع کا معنی کیا ہے یہ کل میں عرض کر چکا ہوں پہلی فصل میں، آپ حضرات وہاں اسے ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیے، کلمہ اصطلاح میں وہ لفظ مفرد ہے، یعنی لفظ ہے، اور وہ لفظ مفرد ہے جو کسی ایک معنی پر وضع کے اعتبار سے دلالت کرے۔ کتاب و مدرسۃ، جیسے کتاب اور مدرسہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے تعریف کے مطابق، کتاب لفظ ہے، مفرد بھی ہے، اور یہ ایک معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے وضع کے اعتبار سے، کیونکہ جب ہم کتاب سنتے ہیں ہمارے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے، یعنی لفظ کتاب کی آواز جب ٹکراتی ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کتاب سے مراد کیا ہے، وہی جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مدرسہ جب کوئی کہتا ہے تو دیکھیے یہ بھی ایک لفظ ہے، مفرد ہے، دلالت کر رہا ہے ایک معنی پر، وضع کے اعتبار سے کر رہا ہے، کیونکہ جب کوئی مدرسہ کہتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں مدرسے سے مراد وہی جگہ ہے، وہی مکان ہے جہاں پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل آسان معنی تھا۔ اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی میں فصل اول میں کر چکا ہوں۔ دیکھیے، اب یہاں پہ لغوی معنی بتاتے ہیں، تو فرماتے ہیں وفی اللغۃ تطلق علی ما یأتی من المعانی، یعنی لغت میں آنے والے چند معانی پر لفظ کلمہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی مفرد کا اطلاق، لفظ کلمہ کا اطلاق چند معنی پر ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ تو لغت کے اعتبار سے لغت کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا چکا ہوں، کہ کسی لفظ کا وہ اصلی معنی جو اہل زبان مراد لیتے ہوں۔ تو دیکھیے، لغت کے اعتبار سے کلمہ کا اطلاق 4 معنی پر ہوتا ہے، اور اصطلاح کے اعتبار سے صرف وہی معنی مراد ہوگا جو اوپر ہم بتا چکے ہیں۔ پھر جب اصطلاحی معنی پوچھا جائے تو آپ یہ بھی خیال رکھنا اس وقت کہ کس کی اصطلاح میں پوچھا جا رہا ہے۔ اصطلاحیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، نحویین کی اصطلاح الگ ہوگی، مناطقہ کی الگ ہوگی، اسی طرح دوسرے فن والوں کی، تمام لوگوں کی اصطلاح الگ الگ ہو سکتی ہے، کوئی کچھ مراد لیتا ہو، کوئی کچھ مراد لیتا ہو۔ دیکھیے، اب لغت کے اعتبار سے 4 معنی بتائیں گے، ان میں سے پہلا فرماتے ما ينطق به الانسان مفردا كان او مرکبا، یعنی انسان جس چیز کا نطق کرے، یعنی جو اپنے منہ سے بولے، خواہ مفرد ہو یا مرکب ہو، وہ کلمہ ہے۔ یعنی انسان جو بھی بولے، اب وہ کوئی لفظ بولے یا کوئی جملہ بولے، جملہ ناقص ہو یا تام ہو، کچھ بھی انسان بول دے تو لغت کے اعتبار سے آپ اس کو کلمہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لغوی معنی مراد لے کر کوئی کسی کی مرکب بات کو بھی کلمہ کہہ دے، کسی کی مفرد کلام کو بھی اگر وہ کہہ دے، تو یہ سب کی سب کیا ہوں گے؟ کلمہ ہوں گے۔ کوئی کلام نہیں کر سکتا، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ دوسرا معنی فرماتے ہیں اللفظۃ الواحدہ، یعنی کلمہ لفظ واحد کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایک لفظ ہو تو اس کو کلمہ کہیں گے۔ مثلا لفظ، یہ بھی کلمہ ہو گیا کیونکہ واحد ہے یہ۔ اسی طرح دوسری تمام مثالیں، کوئی بھی لفظ واحد آپ لے لیں وہ کلمہ ہے لغت کے اعتبار سے۔ تیسرا معنی بتاتے ہیں جملہ، الجملۃ، یعنی جملہ کو بھی کلمہ کہتے ہیں، کوئی بھی جملہ ہو۔
اور آگے فرماتے ہیں او العبارۃ التامۃ المعنی کما فی قولہم لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید، یعنی یا ایسی عبارت جس کا معنی تام یعنی کامل ہو، مکمل ہو۔ دیکھیے کما فی قولہم جیسے کہ ان کے قول میں ہے، یعنی اہل عرب کے قول میں ہے لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید، اس کا معنی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے۔ تو دیکھیے ایسی عبارت ہے جس کا معنی بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، یعنی توحید کا اقرار کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لے آدمی، تو بتانے والا یہ بتا رہا ہے تو بالکل عبارت تام ہے۔ تو جملہ ناقص ہو یا تام ہو اس پر بھی کلمہ کا اطلاق ہوگا۔ چوتھا معنی بتاتے ہیں الکلام المؤلف المطول قصیدۃ او خطبۃ او مقالۃ او رسالۃ، یعنی وہ کلام جو مرکب ہو، مطول ہو یعنی طویل ہو، لمبا ہو، اب خواہ وہ قصیدہ ہو یا خطبہ ہو یا مقالہ ہو یا رسالہ ہو، سب کو کلمہ کہتے ہیں۔ قصیدہ ایک منظوم کلام ہوتا ہے جس میں مدح، وعظ و نصیحت یا بے ثباتی روزگار یا شکایت زمانہ کے مضامین لکھے جاتے ہیں۔ اور خطبہ تقریر کو کہتے ہیں، کوئی بھی خطیب جو خطبہ دیتا ہے ہم لوگ تقریر کہتے ہیں اسی کو۔ یا مقالہ، مقالہ یعنی اپنی گفتگو یا بات کو لکھ دینا، اس کو عالمانہ انداز میں لکھ کر پیش کرنا۔ رسالہ، رسالہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اپنا کوئی پیغام لکھ دینا۔ اب رسالہ جیسا کہ مشہور ہے، تبھی حضرات جانتے ہیں رسالہ کی ایک پیغامی حیثیت ہوتی ہے کہ اس میں کچھ پیغام دینا مقصود ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال لیتے ہیں چوتھی کی کہ اس پر کیسے اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے یقال قال الشاعر فی کلمتہ، کہا جاتا ہے کہ شاعر نے اپنے کلمہ میں کہا۔ دیکھیے شاعر، اب شاعر تو شاعری کرتا ہے یعنی منظوم کلام لکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے قال الشاعر فی کلمتہ کا معنی یہی ہوگا قال الشاعر فی قصیدتہ، کیونکہ قصیدہ منظوم کلام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ آپ قرینے سے سمجھ جائیں گے کہ شاعر ہے تو اور اس کے لیے کلمہ استعمال کیا گیا کہ شاعر نے اپنے کلمہ میں کہا، تو مراد ہوگا شاعر نے اپنے قصیدے میں کہا، کیونکہ شاعر کا کام ہے منظوم کلام لکھنا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے قال الخطیب فی کلمتہ، تو خطیب کا کام ہے خطاب دینا، خطبہ دینا، تو لہٰذا اصل معنی ہو جائے گا قال الشاعر فی خطبتہ۔ تو اس طرح قرینے کے اعتبار سے آپ معنی جو ہے اپنے لحاظ سے متعین کر لیں۔ اسی طرح کوئی مقالہ نگار ہے، اس کے بارے میں کہا جائے قال فی کلمتہ، تو وہاں مراد ہوگا قال فی مقالتہ۔ اسی طرح کوئی رسالہ نگار ہو، رسالہ لکھنے والا ہو، تو اس کے بارے میں کہا جائے قال فی کلمتہ، تو وہاں مراد ہوگا قال فی رسالتہ۔ دیکھیے یہاں تک لغوی معنی بیان ہوئے۔ اب مؤلف حفظہ اللہ تعالی کلمہ میں کتنی لغات ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، یعنی کلمہ کو کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، کیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فی الکلمۃ ثلاث لغات، کلمہ میں 3 لغتیں ہیں۔ پہلی کلمۃ علی وزن نبقۃ، یعنی کلمہ کاف مفتوح لام مکسور، کلمۃ بروزن نبقہ، نبقہ کہتے ہیں بیری کے درخت میں جو پھل ہوتا ہے اس کو بھی بیر کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو دیکھیے، اور اب مؤلف فرماتے ہیں وہی اللغۃ الفصحیٰ، یہ سب سے فصیح لغت ہے، یعنی کلمہ کلمہ ہی کہنا چاہیے۔ اس پہ حضرت شواہد پیش فرما رہے ہیں وَلُغَتُ اہل الحجاز، کہ یہ فصیح ہے اور یہی اہل حجاز کی لغت زبان ہے، اہل حجاز بھی یہی بولتے ہیں۔ اور ایک اور پیش کرتے ہیں شاہد وَبِهَا جَاءَ التَّنزِيلُ، اور یہی قرآن پاک میں آیا ہے، قرآن پاک میں ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، تو کلمہ یہ فصیح ہے، اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کی جمع آتی ہے کلم، جیسے نبق، جیسے نبقتن کی نبق، تو کلمتن کی کلیمن۔ دوسری لغت بیان فرماتے ہیں کلمتن علی وزن صدرتن، یعنی کلمتن جیسے بولتے ہیں صدرتن، یہ دوسری لغت ہوگا، اس کی جمع آتی ہے کلمن، جیسے کہ صدرتن کی آتی ہے صدرن۔ تیسری لغت بیان فرماتے ہیں کلمتن علی وزن تمرتن، یعنی کلمتن جیسے کہ بولتے ہیں تمرتن، اور اس کی جمع آتی ہے کلمن، جیسے کہ تمرتن کی جمع آتی ہے تمرن، تمر مانے کھجور۔
یہ دونوں یعنی آخر کی جو دو لغتیں ہیں کلمتن کلمتن، یہ دونوں کا فرماتے ہیں ان کے بارے میں بہما لغتان تمیمتان، یہ دونوں بنو تمیم کی لغت ہیں، عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو تمیم۔ دیکھیے کلمہ میں 3 لغات تھی، وہ بھی حضرت نے بیان فرما دی، مؤلف حفظ اللہ تعالیٰ نے۔ اب کلمہ کی اقسام بیان فرمائیں گے، پھر اس کی وجہ حسر بیان فرمائیں گے۔ پہلے بتائیں گے قسمیں کتنی ہیں، اس کے بعد یہ بتائیں گے قسمیں اتنی کیوں ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہیہ ثلاثۃ اقسام، یعنی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، اسم فعل حرف، یعنی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اب دلیل حصر بیان فرماتے ہیں والدلیل علی حصرها فی الثلاثۃ المذکورۃ انها اما الا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف او تدل عليه، وهذا اما ان يقترن معناه باحد من الازمنة الثلاثة الماضي والحال والمستقبل او لا يقترن به فالاول منهما هو الفعل والثاني هو الاسم۔ فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں میں یعنی مذکورہ تینوں قسموں میں اس کے یعنی کلمہ کے منحصر ہونے پر دلیل یہ ہے کہ وہ انہا ہا یعنی کلمہ، انہا یعنی کلمہ اما یا تو کسی ایک معنی پر فی نفسہ یعنی بذات خود دلالت نہ کرے گا، وہو الحرف اور وہ حرف ہے، یعنی کلمہ جب بذات خود کسی معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے۔ دوسری بیان فرماتے ہیں انہوں نے اس طرح بیان فرمایا کہ یا تو وہ کسی معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو پہلی صورت ہے دلالت نہ کرنے کی، اگر وہ کسی معنی پر بذات خود دلالت نہ کر سکے تو اس کو حرف کہیں گے، اور واضح ہے کہ حرف سے تنہا کوئی معنی ہم نہیں لے سکتے۔ مثلا لفظ حل، حل معنی کیا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کیا کیا چلاتے رہیں۔ اسی طرح حل کا معنی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی حل کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، نافیہ ہو جاتا ہے جب وہ، تو حرف حل جو ہے یہ تنہا اپنے معنی پہ دلالت نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے لفظوں کے ساتھ اسے ملایا نہ جائے، تو لہٰذا جب وہ کسی معنی پر دلالت نہ کرے کلمہ تو اس کو حرف کہیں گے۔ اور دوسری صورت یا وہ کسی معنی پر دلالت کرے گا، جب کسی معنی پر دلالت کرے گا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، دلالت کرنے کی صورت میں، دلالت نہ کرنے کی صورت میں وہ حرف ہے، اور اب اس کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اب دلالت ہی نہیں کر رہا، اب آتے ہیں اس میں جو دلالت کرے۔ تو جب وہ کسی معنی پر دلالت کرے گا تو یا تو وہ یعنی اس کا معنی کسی ایک زمانے کے ساتھ متصل ہوگا، تینوں زمانوں میں سے، تینوں زمانے سے مراد ماضی، حال، مستقبل، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ، مستقبل آنے والا، یا اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ متصل نہ ہوگا۔ 2 صورتیں ہوئیں، یعنی کلمہ جب کسی معنی پر دلالت کرے گا تو یا تو اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ متصل ہوگا یا متصل نہ ہوگا۔ تو پہلا کون ہے؟ متصل ہونا کسی ایک زمانے کے ساتھ، دوسرا ہے کسی ایک زمانے کے ساتھ متصل نہ ہونا۔ تو دیکھیے جب وہ تو اول کا ہے زمانے کے ساتھ متصل ہو، دوسرا کیا ہے زمانے کے ساتھ متصل نہ ہو، دلالت تو دونوں کریں گے معنی پر، لیکن پہلا کسی زمانے کے ساتھ متصل اور مقترن ہو، دوسرا کسی زمانے کے ساتھ مقترن اور متصل نہ ہو، تو فرماتے ہیں فالاول منہما هو الفعل، تو ان میں سے پہلا یعنی جو معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایک زمانے سے مقترن ہو تو وہ فعل ہے، جیسے ضربا، ضربا یعنی اس نے مارا، اس میں ایک مارنے کا معنی ہے، دوسرا یہ بھی معلوم چل رہا ہے کہ زمانہ ماضی میں مارا، تو دیکھیے یہ فعل ہو گیا۔ والثانی، اور دوسری قسم یعنی جو کسی معنی پر دلالت تو کرے لیکن کسی زمانے کے ساتھ متصل نہ ہو تو وہ اسم ہے، جیسے کتاب، اس کی دلالت تو ہے کتاب پر لیکن اس سے زمانہ نہیں معلوم ہو رہا، تو اس طرح سے دوسری فصل تام ہو گئی۔ اب دوسری فصل میں اب اس دوسری فصل میں جو قسمیں ہوئی ہیں کلمہ کی، تو اب ان قسموں کو 3 بحثوں میں حضرت آگے بیان فرمائیں گے، بحث اول، بحث ثانی، بحث ثالث، اس طرح کر کے آپ پڑھیں گے۔ تو اس طرح دوسری فصل کا آج جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے کلمہ کی اصطلاحی تعریف کی کہ وہ لفظ مفرد ہے جو کسی معنی پر وضع کے اعتبار سے دلالت کرے، جیسے کتاب۔
پھر لغوی معنی کلمہ کا بتایا جائے اور 4 معنی بتائے۔ ایک یہ کہ انسان جس چیز کا بھی نطق کرے، جس چیز کو بولے، خواہ مفرد و مرکب وہ کلمہ ہے۔ دوسرا لفظ واحد کو، تیسرا جملہ یا عبارت تامہ، یا چوتھا معنی وہ کلام جو مرکب ہو، مطول ہو، خواہ وہ قصیدہ ہو، خطبہ ہو، مقالہ ہو، رسالہ ہو۔ اس کے بعد حضرت نے کلمہ میں جو 3 لغات تھے ان کو بیان فرمایا کہ اس کو کلمتن بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمتن بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی صراحت فرما دی کہ کلمتن جو پہلا معنی ہے وہی فصیح ہے، اور پھر جو دوسرے 2 لغات بتائی حضرت نے کہ کلمتن کلمتن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ بنو تمیم کی لغت ہیں۔ پھر کلمہ کی قسمیں بیان فرمائیں کہ 3 قسمیں، اسم فعل حرف۔ پھر ان کی دلیل حصر بیان فرمائی کہ کلمہ یا تو کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا یا کرے گا، دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، دلالت کرے تو اگر اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ تو وہ فعل ہے، اور زمانے کے ساتھ، اور اگر معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی زمانہ ساتھ میں نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے۔ فعل کی تو اول کو فعل کہیں گے، دوسرے کو اسم کہیں گے۔ تو فعل کی مثال جیسے ضربہ، اس نے مارا، اور اسم کی مثال جیسے کتاب وغیرہ۔ تو اس طرح سے دوسری فصل آج مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ جو قسم ہوئی ہیں ان کو آگے پڑھیں گے ہم لوگ۔